زیادہ ایسا محسوس تو تمہارے دل کو پگڑی، تو اس کا دعا یہ ہونی چاہیے، پہلے یہ دیکھو کہ تمہاری انٹروینشن سے وہ واقعہ رک سکتا ہے، ایک چیز۔ اگر انٹروینشن سے رک سکتا ہے تو رکوا دو، اگر انٹروینشن جو ہے وہ تمہیں ملوث کر دے گی تو پھر الحذر، بچ جاؤ کہ انٹروینشن جو ہے وہ تمہیں انوالو کر دے، انوالو کر کہ پھر تمہیں بچنا چاہیے۔ پھر دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین مجھے تو اپنی مہربانیوں کے ساتھ مجھے نیک نظارے دکھا اور ظلم والے نظارے مجھے نہ دکھا۔ اگر جب اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو جائے گا تو آپ کو اس کائنات میں کہیں بھی کوئی ظلم نظر نہیں آئے گا، آپ کو وہ راستہ ملے گا جو پھولوں والا راستہ ہو، کہ میں نے زندگی میں کوئی ظلم نہیں دیکھا۔ کہتا آپ نے کوئی برا انسان دیکھا؟ کہتا مجھے نظر نہیں آ رہا، بڑی تلاش کی برا انسان نہیں ملا۔ کوئی راستے مل گئے جس طرح یہاں پر برا تھا کو نہیں، یعنی کہ آپ کو اسے مال روڈ سے گزرو تو لاہور شاندار ہے، اور اگر ہارڈ روڈ سے گزرو تو اور طرح کا لاہور ہے، کسی اور روڈ سے گزرو تو کچھ اور طرح کا لاہور ہے۔ بس لاہور کی مین روڈ کے پیچھے ایک اور لاہور ہوتا ہے، اور جس سے مہمان ہوتے ہیں بڑے بڑے امیران ملکوں کے مہمان، ان کو جناب لاہور ایئرپورٹ سے چلا کے ادھر ادھر گورنمنٹ ہاؤس ادھر سے ہوتا ہے قلعہ شاہی قلعہ جاگی کے مقبر رہتے ہو تو آپ کیا زندہ باد لاہور بہت چوڑا سڑکیں ہیں، اور پیچھے جو گلیا ہے رام گلیا ہے نا، بلکہ آج رحمان گلی نام ان کا، وہ اور طرح کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے تو مین روڈ سے آپ کو گزار دیتا ہے، آپ کو سائڈ سے چلتے جاتے، اور جب آپ تنگ ہو جاتے ہو تو پھر یہ ہر وقت کسم کا سے جھگڑا اس طرح یہ آج پھر وہی کر دیے کہ اور تم بتا دے جو سمجھ سے آگے میں تم دوسرا آگے میرے بات تو آگے پھر وہ مشکل کرنے لگے، آج اخبار والے جاتے جھگڑے لگے کہ کوئی بات ہے بولا دوسرا تیسرا کہ وہ پھر آپ بندہ اندر سے آ گیا جھگڑا۔ جب جو ہے تجھے اللہ پر مہربانی آئے، اللہ تجھے مہربانی عطا فرمائے، پھر جھگڑا کو نہیں بکا جناب آپ کو وائٹمین ہے، آپ نے بھی بھی دعا کر کیا جی آپ کو جھگڑے والی مل جاتا ہے میں آدھے میرے بھی اس کو دعا کر کہ مجھے سر میں جلتے نظر نہیں آتے، ایمان باڑی اور مکھی میں جلتی نظر آتی ہے نا، کیا تھا میرے جلتی نظر نہ آنا اور چیز ہے کہ کسی مستقبل کا واقعہ ہے، نہیں عقیدہ ہے، ابھی کا کام ہے یہ جو یہ تھی جو کہہ رہا تھا اور ماں باروں پر پتھر مار رہے ہیں یا مسجدوں پر ہو رہے ہیں، واہ دل جائیں کہاں ہوا لاہور میں؟ یہ تو بتا رہا ہوں کہ تیری توجہ اس بات پر ہے، تیری توجہ ان واقعات پر ہے، ہماری توجہ ان واقعات پر نہیں ہے۔ آپ یعنی بلا وجہ تکلیف نہیں ہوتا، انسان ہے تھوڑا سا چیر چور کرتا رہتا رونق لگی رہتی ہے، باقی پھر انسان چل رہا ہے، اب وہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جتنی دنیا کے اندر واقعات ہیں پریشانی والے، پریشانی جو ہے نا وہ تیرا دماغ یہ پکڑتا ہے اس کو اور پریشانی لگاتا ہے دل پر، آسانی کے کتنا سفر ہے زندگی بھر کا وہ بھول گئے آپ کے گاؤں میں ادھر ویس آیا تھا وہ بھول گیا، آپ کے شہر میں ادھر ویس آیا تھا آپ وہ بھول گئے، آپ کے گھر میں کوئی خوشی آئی تھی آپ وہ بھول گئے، جھگڑا پھر جھگڑا ہو گیا، آج پھر بتا رہا ہوں کہ تیرے دل کے اندر جو چیز اٹک جاتی ہے وہ تیری پریشانی ہے۔ اللہ زندگی میں اسی طرح پر پورے اکٹھے کر کے آؤ گے تو یہ پوروں والا سفر ہوگا، کانٹے اکٹھے کر کے آؤ گے تو یہی کانٹوں کا سفر ہے، اگر آپ ہنگامے یاد کرتے جاؤ گے تو ہنگاموں کا سفر ہے، اگر آپ کراؤڈ یاد کرو گے تو آج شہر میں راستہ ہی نہیں ملا، حالانکہ آ گیا، جیسا تمہارا انداز نظر ہوگا ویسا نظارہ ہو جائے گا، ادھر ہونا کیا ہے؟ برے آدمی کو تارے شہر میں کوئی نیکی نظر نہیں آئی کہ تو میں ان سے جس کو دیکھا سارے برے ان کا کیا خواتین اور کیا حضرات، برائی کا زمانہ آ گیا، پیسے کا زمانہ آ گیا، اچھا آدمی کہتا ہے سبحان اللہ یہ زمانہ کتنا اچھا زمانہ، اچھا آدمی وہ ہے جس کو اچھائی نظر آئے، برے آدمی کو برائی نظر آئے گی۔ کبھی بلی تقریر کر رہی تھی کہتے ہیں بڑی بلی نہیں ہوتی تقریر کر رہی ہے اب سلطنت کے اندر اس نے ملکہ بنایا ہوا کیا سلطنت کے بڑے بڑے پوائنٹ مان جا رہی ہے، آگے سے نظر آئے چوہا، سارا اسے تخت تاج چھوڑ دی چھوٹی بیچ بات پڑی،
کیونکہ وہ اس کی تمنا ہے. بلی کا ہم ساتھ نہیں ہے. کیا ہے اس کا کام؟ چوہا. آپ اپنے مزاج کو دیکھو کہ تمہارے مزاج میں کیا ہے. بلی تو نہیں ہے کہ بھی تلاش کرو گے پریشانی کا چوہا. بات نہیں نا. اگر مزاج میں بلبل ہے تو گانا گاؤ گے. بات نہیں نا. مزاج کیا ہے یہ آپ کا مزاج پتہ ہونا چاہیے پہلے. جیسا مزاج ہوگا وہی کچھ کرتے رہو گے ہر وقت. اور ایسے کہتے ہیں برڈ آف ال اومن انگریزی میں. اب بد سگون انسان وہ جب بھی آگے بری خبر لائے گا کیونکہ بیچارہ بری خبر اکٹھی کرتا رہتا ہے. اور جو خوشخبری لانے والا ہے وکیل خوشخبری لاتا ہے کہ آج کیا حال ہے کہ آج بڑا اچھا حال ہے رونق لگی رہی ہے. اور بڑا ہی کیا نہیں چار میں میلہ لگا ہوا ہے. خاک پتھر میلہ لگا ہوا بیرانی نظر آتی مجھے. جی مقدر ہوا. اب یہ مقدر کی بات نہیں ہے. اب یہ اپنی بات سمجھنے والی بات ہے کہ جیسا مزاج تم رکھو گے ویسے ہی نظارے تمہیں ملیں گے. گھر میں اگر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو تمنا کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کی تمنا لے کے نکلو گے تو یہ زندگی ساری جو ہے نا اللہ ہی کی راہ ہے. اگر تم پیسے کے نکلو گے تو یہ سارا کارخانہ ہی ہے. اس میں سب معاشیات چل رہی ہے. کیا چل رہی ہے رشید صاحب؟ معاشیات. اور تم نے بل بناؤ بجٹ بناؤ ارادہ کرو جمع کرو تفریق کرو یہ سارا لون ایڈوانس او ڈی یہ کارخانہ سارا معاشیات تھا. اگر حسن کی نظام چلاؤ تو یہ محبت اور اس کی کہانی ساری. وہی مطلب ہے اڈ بوئے چکور محمد تے قبر نے یار کمر میں. کیا چکور ہے کیا چاند کیا کہانی ہے. دریا کی روانی کیا ہے. کیا بلبل نرمہ زن ہے کیا طیور ہے. مرحبا اے حدود فرخندہ فال مرحبا اے قاصد چکر مخال. ہے نا بات. یعنی کہ وہ ایک کہانی ہے محبت کی. تو یہ مولانا روم جب ایسا سنی ہو بطری کی آواز تو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ. کہتے اس درخت کے فریاد کری جدائی کی جس سے یہ جدا ہوئی ہے. ہم بھی اسی طرح جدائی سے بلے فریاد کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے کہ نہ غور سنو پیچھے نیب کی آواز کیا ہے یہ جدائی کی آواز ہے. چونکہ صاحب دل تھے نا. جی ایک اور آدمی جو ہے ساز کے پاس سے بیٹھا کہتے تو کیا کر رہا ہے. کہتے میں کیا بتاؤں میں کیا دیکھ رہا ہوں. کہتے ساز ہے یہ تو. کہتے ساز نہیں ہے. کہتے گوشت مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ. گوشت مشتاق شوق والا کان گوشت مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ. سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. ابھی آواز نہیں آئی ہے. کہتے میں وہ سن رہا ہوں. اب یہ کہتے ہیں جیسے جیسے مزاج ہے. ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے گلاب کا پھول. اور تم کب آئے ہو مسٹر تو آیا بیٹا پہلے ہی ہے ٹھیک ٹھاک آیا. اچھا وہ گلاب کا پھول دیکھا تھے قاضی نے. اگر وہ حکم والا ہے کہ سبحان اللہ گلاب ہے گلاب کی تعریف کریں گے. کوئی کہے گا یہ محبوب کا شکل ہے. کوئی کہے گا یہ خوشبو کا پیمانہ ہے. اور یہ باغ کا سب سے بڑا خوبصورت ہے. یہ بہار کے موسم کی نشاندہی ہے. حکیم صاحب چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے وہ گلقند کا کہانی بناؤ. گلقند بنائے گا. وہ پاگل ہے نا. وہ کہتے ہیں خالی گلاب کی تعریف کرتے جا رہے ہو کیا کرو اس سے گلقند بنے گا. اب یہ اپنا اپنا مزاج ہے اپنا اپنا خیال ہے. جس سفر پر جاؤ گے اسی سے کہانی چلے گی. کسی کے ایسا نہ ہو کہ تمہارا مزاج ہی تمہیں گمراہ کر رہا ہو. ناراض مزاج ہمیشہ ہی تمہیں گمراہی دے گا. کبھی تو راضی ہو جاؤ. کہتے ہیں یہی کائنات اللہ نے کہا بنایا یہی کائنات. اور تمہیں ایک دن 2 دن کی زندگی دی ہے مولا جی جا کے دیکھ کیا 1000 تمہیں نرک نکالے گدا تھا تو آتی ہے. کائنات اللہ کی تو اللہ کا بندہ تو نرک کس منہ سے نکالتا ہے. شرم کا مقام ہے. کارخانہ اس کا. تو اللہ کا بندہ تجھے 4 دن کے لیے بھیجا جا کے دیکھ کیا میرے میلے کو کائنات کو. تو نرک نکالنے بیٹھ گیا. تو میلہ سے تو پاگل ہے کہ واہ سبحان اللہ کا میلہ لگایا ہے کہ جا جی کمال ہے جی سبحان اللہ واللہ تبارک اللہ احسن الخالقین ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان اللہ کیا کہنا دیکھا میلہ کہ واہ جی واہ زندہ باد. اور جا کے کہیں جا کر کہتا اللہ ہے تو مالک ڈاڈا ہے میں کیا کروں. پر میں سے پوچھے تو میں اس میں امینڈمنٹ بڑی کرتا. پاگل ہے بیوقوف ہے. امینڈمنٹ کرتا اللہ کے کام. اللہ کا کام مت امینڈمنٹ کرو. اللہ کام کو تسلیم کرو.
اور اپنی زبان کو تارے میں رکھو. اچھا غور سے دیکھتے جا, آنکھ کو کھول کے دیکھتے جا. یہ جاتے نظارے نہیں جیسے تم نظر آ رہے ہیں, ہوتے اس کے اندر کوئی اور بات ہو, کوئی اور واقعات ہو. اس لیے ظاہر کے اندر باطن ہوتا ہے, باطن میں کچھ اور کہانی ہوتی ہے, ظاہر میں کچھ اور کہانی ہوتی ہے. پھر باطن کا ایک مقول ہوتا ہے, اس میں کچھ اور ہی کہانی ہوتی ہے. تمہاری سمجھ کے باہر. ہاں, جب تمہاری سمجھ سے باہر ہے تو پھر تم سبحان اللہ کہو اور دیکھتے جاؤ اللہ کی قدرتوں کو. وہی کبھی تبصرے نہ کرو. نادان کا تبصرہ جو ہے یہ اس کی جہالت کا اعلان ہے. تو یہ نادانیاں نہ کیا کرو. اللہ کے کائنات, یہ جو کائنات جیسی نظر آ رہی ہے, سبحان اللہ, ذرا غور تو کرو. اللہ نے بڑے بڑے ثبوت فراہم کیے ہیں. کہتا ہے میرے تم کائنات میں تبصرہ کرنا, سر یہ دیکھو ایک سورج میں نے بنایا ہے, شان تارے آسمان میں دائے, اور ستون کے بغیر کھڑا کیا ہے. زمین کو میں نے ہموار کیا, اور پہاڑ میں ہم طرح گاڑ رکھے ہیں. دریا کو روانی دیا ہے, ہواؤں کو چلنا سکھایا, مچھلی تیرتی ہے, پرندے اڑتے ہیں, اور میں نے تمہیں بنایا. آپ بتاؤ کہ یہ کائنات, وہ تو پہلے بتا چکا ہے کہ خبردار میں وہ ہوں بنانے والا, اور میں تمہیں بھی بنانے والا ہوں. دھیان سے بات کرنا. اور گدھا انسان کا کہتا ہے وہ جی کچھ نقص ہے ایسی, بجائے کہ سجدہ کرے اور جان بتائے. اتنی بڑی کائنات بنانے والا, کہ تم ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے, میں نے سورج چاند ستارے بنائے ہیں. اب تمہیں مطلب ہے کیا تم نے دیکھا نہیں اونٹ کو, اور کہ تم نے کیسے بنایا. تم غور نہیں کرتے ہو اور تم طے کرتے رہتے ہو, یہاں سے مار کھاتے ہو اور گمراہی کا راستہ لیتے ہو. سب سے بڑی گمراہی ہے اللہ پر تمطرے کرنے. باقی باتیں بات ہے, باتیں نہیں نا. تو اللہ اپنی بات کو قبول کرنا ہی اسلام کی ابتدا ہے. اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا, اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا. آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے جان سے تبصرہ کیا کرو کہ میرا لگانے والا وہ آپ ہی ہے. یہ نہ ہو کہ مسجد کے اندر جا کے خدا سے مانو اس کو, اور باہر خدا کے خلاف تم جان کرو. اندر جو اللہ ہے وہی باہر اللہ ہے, جان کرنا. ہاں, اس کی بہت احتیاط کی بات ہے. بس دعا کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے کام پسند کرنے کی اور سمجھ آ جائے, اور تبصرے سے بچو اور پسند کرو. کہ بڑے بڑے پیغمبر آئے, انہوں نے اس بات میں تبصرہ نہیں کیا کہ جو کچھ سیٹ کی تھی, چلو نکلو, جہاں سے نکلنے کا فکر کرو. اس نے حکم دیا کہ ان کو ذرا اصلاح کر دو, اصلاح کر دیا. پھر اللہ زیادہ تشویش ہوئی نا, یا اللہ کا جی نہیں تھا, اللہ نے کہا بس تمہارا کام اتنا ہی ہے, اس سے آگے تمہارا کام نہیں ہے. کیا کہا؟ آپ ان کا ماتمہ اس سے آگے نہیں کر سکتے. تمہارا کام ہے کوشش کرو, اور جتنی اصلاح ہو سکتی ہے کر لو. دیٹ سال آگے تم چھوڑ دو. آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پیغمبروں کو, انہیں پیغمبر بڑے دردہ ہوئے کچھ لوگ کہ یا اللہ سے بے قوم جاہلون کی مجھے حوالے کر دیا. آپ نے کیا کوئی ٹھیک نہیں ہوتے, تب مانتے پھر چل جاتے ہیں, اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. آتی نہیں, جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کا, یہ کیا ہے؟ تو نے کہا بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں, اور تم ویسے ہی کرو جیسے تم لوگ کرتے. یہ ایسے ہی کرتے جائیں گے اور تم ویسے ہی کرتے جاؤ. اتنی سی کہانی ہے کہ وہ اپنا کام کرتے جائیں, تم اپنا کام کرتے جاؤ, محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ. کہ یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ, اللہ نے تمہاری مدد کر دی ہے, تم نے اللہ کی کیا مدد کر دی ہے. کہ یہ نہیں سمجھنا کہ تم اللہ کو سیو کر رہے ہو, اللہ سیو ہی سیو ہے. ایسا للہ جنود السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کو لے کر ان کے بعد خزانے ہیں, اس لیے تمہارے اللہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا, اللہ از آل رائٹ, تم اپنے آپ میں سیو کرو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آئندہ کے لیے احتیاط ہے, کیونکہ راستے میں کوئی نظارہ نظر آئے, اللہ سے دعا مانگو, یا اللہ ہمیں اچھے نظاروں والا راستہ دے. ورنہ تو لوگ پتہ کیا کہیں گے, پھر میں خانہ کعبہ گیا, اور جی ایمان پہلے جایا ہوگا, یہ کیا ہوگا؟ کہتے وہاں آج جیب کٹ گئی, اس چاقو لے جتنی چادر گم ہو گئی. کوئی بیماری اونچا کھانا سبزی تھا, کوئی بیماری آج تک درد ہو رہا ہے. وہ تو بات کرتے ہیں کوئی بیماری کہتے جائے لوگ, یہ تو مسلمانوں والی حالت ہی کوئی نہیں تھی. کہ تو بالکل عجیب و غریب پہلے ایمان ہی گیا.
آپ آتے میرے دوسرے نے چپیڑ کر ماری کہ الو کپڑے تو کیا دیکھتا رہا ہے، جب تو گیا جس کام کو تو وہ دیکھ. یہ آپ بات سمجھے، اتنی سی کہانی ہوتی ہے کہ اس لیے کسی بڑی مقدس جگہ پر جا کر ایمان جب بڑھے گا یہ کٹ ہوگا، یہ یاد رکھنا، یا بڑھ جائے گا یا کٹ ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ برابر رہ جائے. اس لیے حج کرنے سے پہلے اطلاع میں ہو جائے تو پھر حج آپ کو مبارک دیتا ہے، ورنہ حج جو ہے نا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو پیسے گنتے لگ جاؤ گے، کہتے وہاں پہ یہ کٹ گئی، اس سے 10 روپئے لیے، اس سے 4 ریال لیے، کہ بس برے یاد دلیل ہو کے واپس آنا. میاں بات سمجھے، مطلب یہ ہے گمراہ آدمی کی بات. کہ کیا ہو رہا تھا مجھے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، کس طرح گیا کس طرح آیا. بس ایک واقعہ ہو گیا اسلام کا واقعہ. اس لیے بڑی احتیاط چاہیے. اچھا بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ سے وہ راستہ مانگو جو محویت کا راستہ ہو. محویت میں نہ کوئی ظلم ہے تو نہ کوئی مظلوم ہے، نہ کوئی ظالم نہ مظلوم، نہ کوئی اپنا نہ کوئی بیگانہ، نہ کوئی ہے نہ کوئی نہیں ہے. میں اب نہیں چلا جا رہا، میں اب کھڑا ہوا ہوں، میں حسن کی جلوہ گاہ میں. چلتے جاؤ، ہر نظارہ اس کا اپنا نظارہ ہے. کہ اگر تاہین نے یا چکرے نے پاختہ کو کھا لیا تو ظلم تو نہیں ہے. اس کی خوراک ہے بابا، رکھی گئی ہے ٹیپ، وہ تو کھائے گا. آ نہیں رہا، آ رہا ہے، اس نے یہ کھانا ہی ہے. اس لیے یہ ظالم یہ مظلوم کا تصور تمہارا ہے، چلنے دو، تم اپنی جان بچاؤ. تھی تیر پکا محمد کو آگے دھرمی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے راز کی بات جو ہے نا نامحرم کا مت بتاؤ. راز میٹھی کھیر کی طرح ہے، اور نامحرم کو نہ بتاؤ. اس طرح ہے کیونکہ وہ نامحرم کو ہضم نہیں ہوگی بات. ہاں نامحرم بات نہیں سمجھتا. تم یہی بات بتاؤ نا کہ اللہ کو ماننے کی یہی شرط ہے کہ اللہ کی کائنات کو مانو، تو جو چھوٹا مبلغ ہے وہ اس بات نہیں سمجھے گا. وہ کہے گا نہیں جی صاف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قاتلو تم اس کو قتل کرو. یہ تم بات کی بات ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے. جب تمہاری کوئی اسٹیٹ بن جاتی ہے پھر ایک واقعہ ہے. اور جب تم اپنے بھائی کو تم اس کی اصلاح کرتے ہو، دین کی اصلاح کرتے ہو، اور اس کے مال میں اضافہ نہیں کرتے ہو. بھائی بیمار ہے، آیا تمہارے پاس کوئی دوائی کا سسٹم دو، تم پتہ کیا تو اس کا نماز پڑھے گا. کون ہے بھائی؟ بیمار ہے، تیرے پاس کیوں ہے؟ پیسے دو. تم نے کیا کہا؟ نماز پڑھے گا. نماز پڑھنے کا واقعہ اور ہے اور دوست کی مدد کرنا اور ہے. نصیحت دینے کی بجائے سے پیسے دو جو چیز تمہارے پاس ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی بات تو پھر سمجھ اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھنا، تکلیف خیرات کرنا، یہ اسلام ہے. اسلام کسی سبق کا نام نہیں ہے کہ پڑھ کے سنا دو، ایک کام ہے جو کر کے دکھا دو. بس ناگزیر مانگو، دل پذیر نہ مانگو نا، ناگزیر تک مانگ لو. اچھا جہاں سے گزر ہو جائے، گزر سے زیادہ نہ مانگو. اچھا کل یا اللہ اتنے دو جس ضرورت ہو. ایک درویش سے کسی نے کہا کہ دیکھو تیرا کیا حال ہے؟ کہتا میرا حال ٹھیک ہو گیا. کیا ٹھیک ہے؟ کہتے میں نے ضرورتیں اپنی اتنی کام کر لی ہیں کہ اب مجھے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. اگر ضرورت پھیل جائے تو پیسہ ہمیشہ تنگ رہے گا، ضرورت سمٹ جائے تو پیسہ کافی ہے. تو اس لیے جہاں پیسے کو بڑھاؤ وہاں ضرورت کو بھی سمیٹو، کوشش کرو اس کو بھی سمیٹ دے گی. پیسہ جو ہے ابتلا بھی ہے اور انعام بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل بھی کہا گیا ہے اور ابتلا بھی کہا گیا ہے. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں خودکشی کرو یا غریب ہو جاؤ. میں یہ کہوں کہ پیسہ ایسا نہ بنانا کہ ابتلا ہو. کہیں پیسہ جو ہے نا وہ تمہارے اور حقیقت کے درمیان جو ہے حجاب نہ بن جائے. کہ پیسہ جو ہے نا ممکن ہے کہ پیسہ انسان کو بعض اوقات معبود تو نہیں لیکن محبوب ہو جاتا ہے. اس لیے ایک بات سے بچنا چاہیے کہ یہ چرک نہ ہو جائے، پیسے سے محبت بڑھ نہ جائے. ضرورت کے لیے رکھو. ثبوت اس کا کیا ہے؟ وہ شخص جس کا پاس پیسہ آنا اور پیسے کو جانے میں اس کے مزاج میں فرق نہ ہے، وہ آدمی تھا.
بس ثبوت ہے اس پہ کہ جتنا پیسہ آ جائے خوشی ہے، اتنا ہی چلا جائے پھر بھی خوشی اتنی ہے۔ اس لیے عاطل اور اس کی روانگی میں فرق میں مت ہوتی کہ اب سوچ کر بیٹھا کیا کہتے پیسہ خرچ ہو گیا، کل کتا کہ آ گیا برابر کا پیسہ، سمجھو کہ ابھی اطلاع نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اطلاع ہونی چاہیے۔ پیسہ اکثر پیسے کی خوبی ہے، پیسہ سوائے کہ خرچ کے وقت اپنی حفاظت دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ رخصت ہوگی تو فائدہ پہنچائے گی، خالی پیسے کے تو فائدہ کو نہیں ہے، رخصت ہوگی تو جائے گی، رخصت ہوگی تو فائدہ پہنچائے گی۔ اس کی حفاظت کی رخصت میں ہے، خالی گنتی کو اگر تم پیسہ سمجھ رہے ہو تو وہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ کسی اور کام کا نام ہے، جو یہ رقم جائے گی تو وہ کام ہوگا۔ اس لیے پیسے سے محبت کی بجائے کام کو دیکھو، اور وہ کام اللہ چاہ کے مفت کرتا ہے جو پیسے سے ہوتا ہے۔ پیسہ انسان کو بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، لیکن بے اولاد انسان کو اولاد نہیں دیتا، بیٹیوں والوں کو بیٹا نہیں دیتا، پیسہ آسانی نہیں دیتا، دل میں سکون نہیں دیتا، بہت کچھ دیتا ہے۔ تو حج کا سفر دے دے گا لیکن حج کا نتیجہ نہیں دے گا۔ نتیجہ بعض اوقات جو ہے نا غریب آدمی جہاں بیٹھے وہ لے سکتا ہے۔ اس لیے پیسے کو بہت کچھ سمجھو لیکن سب کچھ نہ سمجھو، یہ میرا مطلب ہے۔ باقی دعا کرو حافظ صاحب۔